وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. موضوع گفتگو اعتکاف، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے اعتکاف کی اقسام. بس پہلے مرحلے میں مستحب اعتکاف اور پھر اگلے مرحلے میں ہم نے بیان کیا واجب اعتکاف. اعتکاف در حقیقت بنفس ہی یعنی خود بخود بغیر کسی وجہ کے اگر سوال کیا جائے تو کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ مستحب ہے. مثال کے طور پر نماز یومیہ کے بارے میں یعنی 5 وقتہ نماز کے بارے میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بارے میں سوال کیا جائے کہ یہ کیا ہیں تو جواب ملے گا کہ یہ واجب نمازیں ہیں. اعتکاف کے بارے میں سوال کیا جائے کہ اعتکاف واجب ہے یا مستحب ہے تو جواب ملے گا کہ اعتکاف مستحب ہے. تو در حقیقت اعتکاف مستحب ہے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر اعتکاف واجب بھی ہو جاتا ہے. بس پہلی قسم ہے مستحب اعتکاف اور دوسری قسم ہے واجب اعتکاف. اعتکاف واجب کیسے ہوگا؟ یہ واجب ہوگا یا یہ کہ کوئی نظر کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھ پر لازم ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا. کس دن؟ بس اعتکاف کروں گا. کتنے دن کا؟ یہ بھی نہیں کہا، بس یہ نیت کی، نظر کی کہ میں اعتکاف کروں گا. بس اس پہ لازم ہے کہ زندگی میں کبھی بھی 3 دن کا اعتکاف کرے گا. وجہ کیا ہے 3 دن؟ کیونکہ کم سے کم مدت 3 دن ہے. اور جب اس نے کہا کہ میں اعتکاف کروں گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایک اس کو اعتکاف کرنا ہے، ایک اعتکاف کم سے کم 3 دن کا ہے، تو یہ اعتکاف اس پر واجب ہوگا. اسی طریقے سے اگر کوئی عہد کرے، اسی طریقے سے اگر کوئی قسم کھائے، قسم سے مراد یعنی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھائے کہ قسم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یا للہ قسم ہے، یا واللہ قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، کہ اگر کوئی اعتکاف کے لیے قسم کھائے تو اس پر اعتکاف واجب ہو جائے گا. اسی طریقے سے اعتکاف واجب ہو جائے گا اجارے کے ذریعے سے. یعنی فرض کریں کوئی شخص یہ کہے کہ میرے فلاں مرحوم کے لیے تم اعتکاف کرو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. اب اگر کوئی شخص اس مرحوم کے لیے اعتکاف شروع کرے اور اجرت لے چکا ہو تو اس پر واجب ہے کہ اس اعتکاف کو مکمل کرے. اسی طریقے سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے اور بھی اقسام ہیں کہ ان میں سے ایک بیان کر دیں کہ شرط کے طور پہ ہو کسی عقد کے ضمن میں. یعنی کیا مراد؟ فرض کریں کہ ہم نے کوئی معاملہ کیا، خرید و فروخت کی. فرض کریں کہ ہم نے کسی کو گھر دیا اور کہا کہ اس گھر کی قیمت یہ ہے، 20 لاکھ کا گھر ہے یا 50 لاکھ کا گھر ہے. تو ہم نے اس سے کہا کہ اس گھر کی قیمت یہ ہے کہ تم ہر سال 30 دن روزے رکھو گے، پورے سال کبھی بھی 30 دن روزے رکھو گے اور اس کا ثواب میرے ماں باپ کو ہدیہ کرو گے. اور جب تک تم زندہ ہو، میں نے تمہیں گھر دیا، اب تم جب تک زندہ ہو، ممکن ہے کہ اس ماہ رمضان سے پہلے چلے جاؤ اور ممکن ہے کہ 10 سال زندہ رہو، جب تک تم زندہ ہو اور روزے رکھ سکتے ہو تو اس گھر کا جو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ہوا ہے وہ کس پر ہوا ہے؟ وہ یہ کہ تم ساری زندگی ماہ رمضان میں 3 دن کا یا 4 دن کا یا جو بھی معین ہو اعتکاف کرو گے. اب اگر اس شخص نے یہ گھر لے لیا اس بنیاد پر کہ میں تمہارے والدین کے لیے 30 دن روزے رکھوں گا اور جب تک ممکن ہے میرے لیے اعتکاف کرنا اور جب تک مجھ میں شرائط پائی جاتی ہیں اعتکاف کی، میں ساری زندگی ہر سال 3 دن کا یا جو بھی معاملہ طے ہو اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو کہا جائے گا یہ اعتکاف اس شخص پر واجب ہو گیا اجرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اس پر واجب ہو گیا ہے کہ ہماری اور اس کی ڈیلنگ یہ ہوئی ہے کہ اس مکان کی قیمت یہ ہے. تو یہ اعتکاف اس پر واجب ہو جائے گا. ہر سال اس پر واجب ہے کہ ماہ رمضان میں 3 دن اعتکاف کرے، یا جو بھی ڈیٹ مکان جس نے دیا ہے اسے
اور اس سے ڈیمانڈ کی اعتکاف کی اور اس نے اس معاملے کو قبول کیا ہے تو اس پر واجب ہو جائے گا۔ تو یہ تھی چند اقسام واجب اعتکاف کی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔